بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 27ویں پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک تو سورہ الذاریات کا وہ مضمون ہے جو پہلے پارے میں گزر چکا ہے، وہ تخلیق انسانی کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو کیوں پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، اصل اس کو پیدا کرنے کا مقصد کہ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی رب کرے، وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جا بجا یہ کہا گیا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ۔ خالصتاً اللہ کی بندگی کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے اس کے لیے خالص ہو کر۔ کہیں کہا گیا حنفاء، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرو۔ تو یہاں پر وہ اس بندگی کو انسان کی زندگی کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کیوں پیدا کیا ہے انسان کو بلکہ جنات کو بھی، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق، میں نے ان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ میرے لیے کوئی رزق کمائیں، اور یا اس لیے بھی نہیں کہ رزق میں نے ان کے ہاتھ میں دیا ہو کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد رزق اگانا ہے، رزق پیدا کرنا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ فرماتے ہیں رزق تو میں خود دینے والا ہوں۔ بلکہ اس ضمن میں 12ویں پارے کی پہلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، رزق میں دوں گا۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اگر انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے اور اس کی عبادت کے اندر مشغول اور مصروف رکھتا ہے اپنے آپ کو اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان اور اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، لہٰذا اس کی زندگی میں سب سے زیادہ پریورٹی پر جو چیز ہونی چاہیے، ترجیح پر جو چیز ہونی چاہیے، وہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اسی لیے 23ویں پارے کے اندر ہم یہ واقعہ پڑھ کر آئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہو گئی تھی اور سورج غروب ہو گیا تھا اور نماز نہیں پڑھ پائے۔ کیوں؟ کہ وہ گھوڑوں کے معائنے میں مشغول تھے۔ تو چونکہ یہ چیز عبادت کے اندر مخل ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے خلل آیا ہے، تو فطفق مسحا بالسوق والاعناق، انہوں نے ان تمام قیمتی ترین چنے ہوئے الصافنات الجیاد جو گھوڑے تھے ان سب کے سب کو ذبح کر دیا۔ یہ انسانوں کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ سب سے بڑا مقصد انسان کا اس دنیا میں آنے کا اپنے رب کو پہلے پہچاننا، اس پر ایمان لانا اور اس کی عبادت کرنا، باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک سورہ النجم ہے، اور سورہ النجم میں جہاں اور مضامین بیان ہوئے ہیں وہاں ایک مضمون سورہ النجم میں وہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین اپنی اصل شکل میں دکھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو سامنے افق پر دیکھا۔ اور ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جبرائیل امین دور تھے، بہت دور تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین نے پورے افق کو گھیر رکھا ہے۔
جسمانی اعتبار سے بہت ہی قوی ہیکل اور جسیم ترین مخلوق۔ ثم دنا، پھر وہ قریب آئے، فتدلی، اور نیچے کو آئے، فکان قاب قوسین او ادنا، اور جبرائیل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 کمانوں کا سا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ رب العزت نے یہ بتانا ہے انسانوں کو کہ جس فرشتے کے ذمے وحی ہے، وحی لے کے آتا ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اس فرشتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل کے اندر دیکھا ہے۔ اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، فرمایا پھر ایک موقع پر اور بھی دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو، اور وہ کون سا موقع تھا؟ وہ تھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے اوپر ایک بہت ہی بڑا مقام ہے، جہاں اللہ رب العزت کی بہت بڑی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ عندہا جنت المأویٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہیں پر جنت المأویٰ بھی ہے، یہ بھی جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغیٰ، تو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معراج بھی کروائی، اور حضور علیہ السلام نے وہاں اس مقام پر معراج میں اللہ کی بے شمار قدرتوں کی نشاندہی کی اور دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل امین کو بھی دیکھا، وہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے ان مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح اس 27ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے، ایک سورت ہے، اس کا نام ہے القمر، اور اس کا نام القمر اس لیے ہے کہ اس کی پہلی آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے شق قمر، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی پہلی آیت میں اس معجزہ شق قمر کا تذکرہ فرمایا، اور اس کو مشروط کیا ہے، بلکہ اس کو ملایا ہے قیامت کے قریب آ جانے کے ساتھ، قرب قیامت کے ساتھ، کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے، قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں مشرکین کہتے تھے کہ آپ جادو کرتے ہیں اور آپ کا جادو ہم پہ ہوتا ہے، چلیں آپ کا جادو ظاہر ہے کہ زمین سے اوپر تو نہیں جائے گا نا، زمین پر ہی ہوتا ہے، تو آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اور چاند 2 ٹکڑے اگر ہو گیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اور پھر انگلی سے اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کچھ لمحات کے لیے وہ 2 ٹکڑے ہو کر یوں دائیں اور بائیں جا کر گرے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان ٹکڑوں کو دوبارہ ملا دیا، اور چاند اپنی اصلی شکل اور حالت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ قیامت قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا اور آپ کا تشریف لے آنا اب یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے کی نشانیوں میں سے، یعنی اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ دراصل یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں، کائنات بنائی ہے، تو اس کی جو پیدائش ہے وہ کوئی سینکڑوں سال پہلے کی نہیں ہے، ہزاروں اور لاکھوں سال پہلے کی بھی نہیں ہے، بلکہ کروڑوں سال پہلے کی بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے اربوں سال پہلے کی ہے۔ اربوں سال ہو گئے ہیں اس کائنات کو بنے ہوئے۔ شاید سائنسدان کہتے ہیں 4 ارب سال کے قریب، کچھ کم زیادہ، اربوں سال ہو چکے ہیں۔ وہ اربوں سال گزر گئے، اور وہ کروڑوں سال بھی گزر گئے، اور لاکھوں سال بھی گزر گئے۔ اب تو شاید جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اس کے بعد تو پھر کوئی ہزاروں میں، اور وہ بھی کوئی
شاید 2000 سال بھی نامعلوم کہ پورے ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے، 2000 سال بھی مشکل ہی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ قیامت تو قریب ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت یوں آپ نے فرمایا یوں ہیں، یہ تھوڑی سی انگلی تھوڑی سی آگے، یہ تھوڑی سی پیچھے، بس میں آیا ہوں اور میرے پیچھے یہ قیامت ہے۔ بتلانا یہ مقصود ہے ہر انسان اپنی آخرت کی فکر کرے، تیاری کرے، اب قیامت میں زیادہ عرصہ اور زیادہ وقت نہیں رہا ہے۔ اس پارے میں 27ویں پارے میں 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی اتاری ہیں، یہ جوڑا ہے۔ اب بلکہ آگے جو ہیں صورتیں جو آ رہی ہیں وہ تقریباً جوڑے کی شکل میں ہیں، 2 صورتیں۔ یہ جو جوڑا ہے یہ ایک کا نام ہے سورہ الرحمن اور دوسری جو ہے وہ سورہ الواقعہ ہے۔ سورہ الرحمن اپنے صوتی حسن کی بنا پر قرآن کی دلہن کہلاتی ہے، عروس القرآن، بے پناہ لفظوں کا، الفاظ کا، تلاوت کا حسن ہے، صوتی حسن اس کو کہا جاتا ہے، بے پناہ حسن ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ قرآن کیا تلاوت قرآن کا صوتی حسن، اس کے اندر آواز کا حسن بہت زیادہ ہے، اس کے اندر قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ الواقعہ ہے۔ سورہ الواقعہ، ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے ایک جیسے مضامین بیان فرمائے ہیں اور میں ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کے قائم ہونے کا منظر اور پھر اس کے بعد انسانوں کی تقسیم بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس نے ہر چیز نے، پوری کائنات نے ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، اور کچھ چیز باقی رہے گی تو وہ آپ کے رب کی برکت والے، عظمت والے، جلال والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ یوم تکون السماء کالمہل، اور فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اس دن آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٍ، یہ سورہ الرحمن کے اندر ہے، قیامت قائم ہونا۔ سورہ واقعہ میں ہے اذا وقعت الواقعہ، وہ واقع ہونے والی چیز حقیقت واقع ہو کر رہے گی اور اس کا واقع ہونا جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، اذا رجت الارض رجا، زمین لرز اٹھے گی۔ وبست الجبال بسا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ منظر دونوں صورتوں کے اندر مختلف الفاظ کی طرف لیکن ایک منظر آیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت انسانوں کی تقسیم فرماتے ہیں۔ سورہ الواقعہ میں فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اچھا، وہ جو 3 حصے ہوں گے ان میں سے فرمایا ایک المقربون، اللہ کے بہت ہی مقرب، قریبی اور اسپیشل خصوصی لوگ۔ دوسرا فرمایا اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین، اور تیسرا فرمایا اصحاب المشأمہ یا اصحاب الشمال۔ اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قیامت کے دن انسانوں کی تقسیم اس طرح ہوگی۔ پھر جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوگا، وہ دونوں صورتوں میں بیان ہوا۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے زندگی گزاری اللہ کے ساتھ، اللہ سے ڈر کر، یا مجھے اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے جواب دینا ہے، اللہ پاک اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ پھر ان 2 جنتوں کی نعمتوں کا ذکر کیا، فیما عینان تجریان فیما من کل فاکہۃ زوجان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فیہن قاصرات الطرف، اور حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔
مقصورات فی القیام ومن دونہما جنتان، اس کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے۔ یہ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود، ایسی بیریوں کے درخت ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہیں، وظل ممدود، طویل لمبے سائیں، وماء مسکوب، بہتے ہوئے پانی کے جھرنے، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کبھی نہ ختم ہونے والا اور کبھی نہ ہی رک جانے والا پھل ہوگا، اور بھی بہت کچھ اللہ کے انعامات۔ یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ بائیں ہاتھ والے جو ہوں گے اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، یعنی جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کو سر کے بالوں سے اور پیشانیوں سے پکڑا جائے گا اور جکڑا جائے گا۔ اور سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، جو کتنے برے ہوں گے، فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت ہی تکلیف دہ منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ جوڑا ہے، اور ان کے مضامین بھی ملتے جلتے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک بات، اب یہ آخری ہی بات عرض کرنی ہے۔ سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات، وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ الرحمن، بے انتہا مہربان ذات، بے انتہا، جس کی رحمت انتہاؤں پر رہتی ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ دونوں اس کی رحمتیں ہیں۔ قرآن کا سکھانا بھی اللہ کی رحمت ہے، انسان کو پیدا کرنا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی رحمت ہے اس کو پہلے بیان کیا، اور انسان کی تخلیق کی رحمت اس کو بعد میں بیان کیا۔ حالانکہ پہلے انسان پیدا ہوا تو پھر قرآن سیکھے گا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کا سیکھنا پہلے بیان کیا اور انسان کا پیدا ہونا اور انسان کا پیدا کیا جانا بعد میں بیان کیا۔ یہ کیوں؟ صاف سی بات ہے، بڑی واضح بات ہے۔ اے انسان، تجھے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ بہت بڑی رحمت ہے، اور اس سے بھی بڑی ایک رحمت ہے جو اللہ نے تیرے لیے مقرر کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے تیرے لیے اپنا قرآن اتارا ہے، تو اس قرآن کو پڑھ۔ اس لیے قرآن کا تذکرہ پہلے کیا ہے، انسان کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔